نماز کا بیان۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں: اے میرے پیارے محبوب، تم کہہ دو ایمان والوں سے نگہبانی کرو سب نمازوں کی، یعنی 5 وقت کی فرض نمازوں کو ان کے وقتوں پر ارکان شریعت کے ساتھ ادا کرتے رہو، اور بیچ کی نماز کی حضرت امام اعظم ابو حنیفہ اور جمہور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا مذہب یہ ہے کہ اس سے نماز اثر مراد ہے۔ کنز ایمان، ترجمہ قرآن، پارہ 2، رکوع 15، صفحہ 92۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے: اس بات کی شہادت دینا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے خاص بندے اور رسول ہیں، نماز قائم رکھنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا، ماہ رمضان کے روزے رکھنا۔ بخاری شریف جلد اول صفحہ 6۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اگر کسی کے گھر کے سامنے نہر ہو، وہ روز 5 مرتبہ غسل کرے تو کیا اس کے بدن پر میل رہے گا؟ صحابہ نے عرض کیا کہ نہیں۔ فرمایا: یہی مثال 5 نمازوں کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نمازوں کے سبب سے سب خطاؤں کو مٹا دیتا ہے، اور بندہ جب نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے بیچ کے پردے ہٹا دیے جاتے ہیں، اور حوریں اس کا استقبال کرتی ہیں۔ جب انسان سجدہ کرتا ہے تو شیطان روتا ہوا بھاگتا ہے اور کہتا ہے: افسوس کہ انسان کو سجدے کا حکم ہوا، اس نے سجدہ کر لیا، اس کو جنت ملی، مجھے کا حکم ہوا، میں نے انکار کیا اور مجھے جہنم ملی۔ اور جب تمہارے بچے 7 برس کے ہو جائیں تو انہیں نماز کا حکم دو، اور جب 10 برس کے ہو جائیں تو مار کے نماز پڑھاؤ۔ ترمذی شریف جلد 1 صفحہ 54۔ ابن ماجہ شریف صفحہ 58۔ حضرت ابو ذر غفاری فرماتے ہیں: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سردیوں کے موسم میں باہر تشریف لے گئے۔ پتجھڑ کا موسم تھا۔ آپ نے ایک درخت کی 2 شاخیں پکڑ کر انہیں ہلایا، پتے ان سے جھڑنے لگے۔ آپ نے فرمایا: اے ابو ذر، میں نے عرض کیا، حاضر ہوں۔ فرمایا: جب مسلمان بندہ نماز پڑھتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی رضامندی کا اظہار کرتا ہے تو اس کے گناہ اس طرح گرتے ہیں جیسے اس درخت کے پتے جھڑتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک رکھی گئی ہے، اور جنت کی کنجی نماز ہے، اور نماز کی کنجی طہارت ہے جس نے قصداً یعنی بغیر کی، اور نماز کی کنجی طہارت ہے جس نے قصداً یعنی بغیر کسی عذر شرعی کے نماز چھوڑ دی تو جہنم کے دروازے پر اس کا نام لکھ دیا جاتا ہے، اور اس کا کوئی دن نہیں۔ نماز دین کا ستون ہے۔ قیامت کے دن سب سے پہلے بندے سے نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اگر اس کی نمازیں مکمل ہوئیں تو اس کے سارے اعمال قبول کر لیے جائیں گے، اور اگر نماز مکمل نہیں ہوا تو اس کے تمام اعمال رد کر دیے جائیں گے۔ سب سے برا آدمی نماز کا چور ہے۔ حضرت ابو بکر
صدیقی رضی اللہ تعالیٰ عنہا نماز کے وقت فرماتے ہیں، اے لوگو، اللہ نے تمہارے لیے جو آگ لگائی ہے اٹھاؤ اور اسے نماز کے لیے بجھا دو۔ حضرت انس نے فرمایا، شب معراج میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں پر 50 وقت کی نمازیں فرض کی گئیں، پھر کم کی گئیں، یہاں تک کہ 5 آواز دی گئی، اے میرے محبوب، ان 5 کے اندر ہی 50 کا ثواب ہے۔ مسئلہ، ہر عاقل بالغ پر نماز فرض ہے، اس کی فرضیت کا منکر کافر ہے اور جان بوجھ کر چھوڑ دے اگر چاہے ایک وقت کی ہو وہ فاسق ہے۔ جو نماز نہ پڑھتا ہو اسے قید میں رکھا جائے، جب وہ توبہ کر کے نماز پڑھنے لگے تب رہا کیا جائے۔ امام مالک، امام شافعی، امام احمد کے نزدیک سلطان اسلام اس کے قتل کا حکم دے۔ مسئلہ، کسی نے نماز پڑھنے کو کہا، اس نے جواب دیا، نماز پڑھتا ہوں پر اس کا کچھ نتیجہ نہیں آ۔ کہا، تم نے نماز پڑھی، کیا فائدہ ہوا؟ یا کہا، نماز پڑھ کر کیا کروں گی، اس کے لیے پڑھوں، ماں باپ تو مر گئے ہیں۔ یا کہا، بہت پڑھ لی، اب دل گھبرا گیا ہے۔ یا کہا، پڑھنا نہ پڑھنا دونوں برابر ہے۔ غرض کہ اس قسم کی باتیں کرنا جس سے فرضیت پر انکار کرنا سمجھا جاتا ہے یا نماز کی توہین ہو، یہ کفر ہے اور ایسا کرنے والا کافر ہے۔ ہجرت سے پہلے معراج کی رات میں نماز فرض ہوئی اور زکوٰۃ اور جہاد و روزہ 2 ہجری میں فرض ہوئی۔ آپ کو یہ نماز کی واقعہ کیسی لگی؟ آپ ہمیں کمنٹ کر کے بتائیں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، لائک کریں، سبسکرائب کریں۔